اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل گزشتہ نشست میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل یہود سے فرمایا تھا کہ تم نے ایسی تجارت کی کہ نقصان والی، خسارے والی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ایمان کو خریدتے، تم نے ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کیا، قرآن کا انکار کیا، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان کا انکار کیا، اور یہ سب کچھ تم حسد کی وجہ سے کر رہے تھے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے آنے چاہیے تھے، لیکن اللہ کا فضل، اللہ جو چاہے، جسے چاہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی طرف وحی کرتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ مالک حقیقی ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا کہ نبی جو ہے بنی اسرائیل سے ہونے چاہیے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ آج جو آیت نمبر 91 92 سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے قول کو بیان فرما رہا ہے کہ اہل مدینہ کے رہنے والے صحابہ کرام اہل یہود کو دعوت دیا کرتے تھے کہ تم بھی ایمان لے آؤ اس قرآن کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، لیکن یہ لوگ بہت ضدی، حسد ان کے اندر تھا، اور یہ لوگ خطا پر خطا کر رہے تھے۔ یہ لوگ اپنے لیے آخرت کے لیے کوئی خیر جمع نہیں کر رہے تھے، یہ لوگ خسارے کا اور نقصان کا سودا کر رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جائے کہ ایمان لے آؤ، اہل صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ اہل یہود کو کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، کس پر؟ بما انزل اللہ، وہ جو اللہ نے نازل فرمایا۔ صحابہ کرام اہل یہود کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم قرآن پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اب ان کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں قالوا انؤمن، انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا، اس پر جو اللہ نے ہم پر نازل کیا۔ کیا کہا انہوں نے، اہل یہود نے، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ نے ہم پر نازل کیا، یعنی کہ ہم تورات شریف کو مانتے ہیں، اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، جو ان نبیوں پر صحائف آئے ان کو تو مانتے ہیں۔ ہم یہاں پر انہوں نے قرآن کا انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ آسمانی کسی کتاب کو نہیں مانتے، اس کے علاوہ کسی صحائف کو نہیں مانتے، ہم تو صرف بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی ہم اسے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ان کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بما وراءہ، وہ جو اس کے علاوہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہاں پر قرآن کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیں، وہ مالک ہے، اس کا کلام بھی ایسا ہے، اس کی کوئی بات ہمیں اتنی آرام سے سمجھ نہیں آتی، اس کا کلام جو اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے اس کی کیا ہی بات ہے، کیا ہی شان ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا، ہم صرف تورات کو مانیں گے، اللہ فرماتا ہے انکار کرتے ہو اس کے علاوہ قرآن پاک کا انکار کرتے ہو، انجیل کا انکار کرتے ہو، اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اللہ فرماتا ہے وہ حق ہے قرآن، وَهُوَ الْحَقُّ، وہ حق ہے قرآن، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور وہ تصدیق کرنے والا اس کی ساتھ کی کتابوں کی، تمہاری تورات شریف کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ جتنی پہلے کتابیں آئی ہیں انبیاء کرام پر، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آ کر اور اس قرآن نے آ کر تم سب کو سچا کر دیا، کیونکہ تورات میں نبی کے آنے کی خبر تھی، قرآن کے آنے کی خبر تھی،
جب یہ نازل ہو گیا اب تو گواہ آ گیا، تم تو پہلے مدعی تھے، دعویٰ کیا کرتے تھے، اب قرآن بھی آ گیا، اللہ کا نبی بھی آ گیا، اس قرآن کو مانو، تمہاری کتابیں سچی ہو جائیں گی، تمہارے قول سچے ہو جائیں گے، اگر تم ماننے کا دعویٰ کرو گے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا اور حق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ قرآن کو مانو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تورات کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور ہی بہت زبردست اور دلچسپ بات فرما رہا ہے۔ اللہ کی شان اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب ان سے پوچھئے، تم تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو نا، اے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ تم نے کیوں اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا اس کے پہلے؟ تم تو کہتے ہو کہ ہم تورات کو ماننے والے تھے، اس میں تو نبیوں کی فرما برداری بتائی گئی تھی، اس میں نبیوں کا ادب سکھایا گیا تھا، نبیوں پر ایمان لانا تھا، نبیوں کا ادب کرنا تھا، تعظیم کرنی تھی، تم نے تو نبیوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ اہل یہود کو جواب دے رہا ہے، تو تم نے انبیاء کو قتل کیوں کر دیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ماننے والا کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تم اگر تورات کو ماننے والے تھے تو یہ بتاؤ اللہ کے نبیوں کو شہید کیوں کیا؟ اللہ اپنے حبیب سے سوال فرما رہا ہے، اے حبیب ان اہل یہود سے جو تو آپ کے سامنے یہودی ہیں ان سے پوچھئے۔ حالانکہ انبیاء کو قتل ان کے باپ داداؤں نے کیا تھا، لیکن یہ اس کام سے راضی تھے۔ اہل یہود کے باپ داداؤں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، یہ اپنے باپ دادا کو صحیح مانتے تھے، اس لیے جو صحیح کو، جو ایسے کام کو جس نے خود نہ کیا ہو، غلط کام ہو کسی اور نے کیا ہو، جو کفر کو صحیح مانے وہ بھی کفر کو کرنے والا یا ماننے والا کہلاتا ہے۔ اللہ کا فصیح و بلیغ کلام، اللہ فرماتا ہے اے حبیب ان سے پوچھئے اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تم ایک سوال کا جواب دو، پھر تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ اس کا مطلب ہے تمہارے دعوے جھوٹے ہیں، تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ پھر اللہ ایک اور سوال فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تحقیق جب آئے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر، اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے، کیسی نشانیاں تھیں؟ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے وہ چمکتا تھا، ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا چمکنے لگ جاتا تھا، پھر آپ عصا کو زمین پر ڈالتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، آپ کی ہی برکت سے فرعون کو غرق کیا اور فرعون سے تم لوگوں کو نجات دی۔ لیکن تم لوگ کتنے ظالم تھے، موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے تورات شریف لینے کوہ طور پر گئے، پھر تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، تم نے ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اپنے ہی ہاتھ سے بچھڑا بنایا اور بچھڑا بنانے کے بعد تم نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ابھی تمہارے اندر موجود تھے، ابھی انہوں نے ظاہری طور پر پردہ بھی نہیں فرمایا تھا، تم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تم تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تم نے کیا کیا؟ تم نے تو بچھڑے کی پوجا شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے۔ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، تم یہ کہتے ہو ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، تم تورات کو ماننے والے بھی نہیں ہو، یہ تمہارے نفس کی ایک خواہش ہے، یہ اپنے آپ دل کو تسلی دے رہے ہو، تم صرف اپنے دل کو تسلی دے رہے ہو، نہ تم تورات کو ماننے والے ہو، نہ تم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، نہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، تم نے تو بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظالم، ظلم کرنے والے۔ تمہارے خمیر میں ہی یہی سرکشی موجود ہے کہ تمہارے ظلم اور کفر تمہاری فطرت میں بس چکا ہے، انکار کرنا، ظلم کرنا یہ تمہاری فطرت میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ فصیح و بلیغ کلام اتار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سوال کیے کہ جو سامنے یہودی تھے وہ جواب نہیں دے سکے۔ تمہارے باپ دادا نے بچھڑے کی پوجا کر دی، شروع کر دی، تورات شریف میں تھا کہ انبیاء کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا اور انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ یہ تم تورات کو ماننے
ماننے والے ہو، یہ تمہارے دعوے ہیں، اس کا مطلب ہے تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، جو تم کہہ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ پکے فسادی لوگ ہو، تمہاری فطرت یہ ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اس کے نبیوں کا انکار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو دعوت دی کہ قرآن کو ماننے والے ہو جاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہم تورات کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے سوال کیے، ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اس سے کافی باتیں اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلی کہ یہی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی صرف اہل بیت کو مانے اور صحابہ کرام کو نہ مانے، وہ ایک جماعت کو مانے۔ وہ بھی یہ کہتے تھے ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اس سے بھی ایمان صحیح ثابت نہیں ہوتا کہ خالی اہل بیت کو مانا جائے اور تمام صحابہ کا انکار کیا جائے۔ مثلاً کوئی صدیق اکبر کی شان کو نہیں مانے اور ان کو یہاں تک کہ مسلمان ہی نہ مانے، تو پھر مجھے بتائیں اہل بیت کی جتنی احادیث ہیں وہ صدیق اکبر سے بھی مروی ہیں اور تمام صحابہ کرام سے بھی ان کی شان کی احادیث مروی ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو ہی جھوٹا مانا جائے، ان کو سچا نہ مانا جائے، تو ان سے جو احادیث مروی ہیں پھر اس کا کیا بیان ہوگا، پھر اس کا کیا کرو گے؟ اس کا مطلب ہے اگر تم ایک گروہ کو مانتے ہو، دوسرے گروہ کا انکار کرتے ہو، تو تم اپنے لیے فساد جمع کرتے ہو، کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ تم جب تک صحیح ہوگے اہل بیت کو بھی دل سے مانو اور صحابہ کرام کو بھی دل سے مانو۔ چنانچہ نجہ البلاغہ خطبات دیکھیے علی المرتضیٰ، آپ فرماتے ہیں، حضرت علی کا شعر سنیے، آپ فرماتے ہیں سارے اصحاب نبی کا ہے جو دل سے معتقد، ماننے والا وہی ہے حیدر کرار کا۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں خود فرماتے ہیں سارے اصحاب نبی کا ہے جو دل سے معتقد، ماننے والا وہی ہے حیدر کرار کا۔ جو تمام صحابہ کرام کو دل سے مانے گا وہی حضرت علی کو ماننے والا ہوگا، ورنہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہیں کہ حضرت علی نے تقیہ کیا تھا اور حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کی بیعت کر لی تھی لیکن دل سے نہیں کی تھی، ظاہری طور پر کر لی تھی لیکن دل سے نہیں کی تھی، انہوں نے تقیہ کیا تھا۔ معاذ اللہ یہ الزام حضرت علی پر بہت بڑا الزام ہے۔ حضرت علی تو تقیہ کر لیں، 3 صحابہ سے بیعت کر لیں، حضرت علی کے بیٹے امام حسین کربلا میں تقیہ نہ کریں، بیعت نہ کریں، اور شیر خدا ہو کر حضرت علی تقیہ کر لیں، امام حسین نہ کریں، یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ان کی دل کی خواہش ہے کہ ایک کو مانا جائے باقی سب کا انکار کیا جائے۔ وہ صرف تورات کو مان رہے تھے، قرآن کو نہیں مان رہے تھے۔ اسی طرح اگر ایک چیز کو مانا جائے اور جس کی شان قرآن و حدیث میں ثابت ہے 3 صحابہ کرام کی اور باقی صحابہ کرام کی، اگر ان کا انکار کیا جائے تو پھر بندہ اپنے ایمان کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کیا وہ ایک کو مان رہا ہے اور ایک کو انکار کر رہا ہے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کو تو مانیں، باقی بیٹیوں رقیہ، کلثوم اور زینب کو نہ مانیں، یہ بھی تو نبی کی شہزادیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نبی کی شہزادی تو نہیں ہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ حضرت فاطمہ سے بھی محبت کی جاتی اور نبی کی دوسری بیٹیوں سے بھی اتنی ہی محبت کی جاتی، حضرت رقیہ، کلثوم اور زینب، ان سے بھی محبت کی جاتی، یہ بھی نبی کی اولاد ہیں، لیکن ایک کو ماننا باقی کا انکار کرنا، یہ طریقہ آپ اس آیت مبارک سے سمجھ سکتے ہیں۔ تورات کو مان رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے، تو وہ کسی کے ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر حضور کے ایک داماد حضرت علی کو مانیں اور 2 دامادوں حضرت عثمان اور ابو العاص کو نہیں مانیں۔ حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں، 2 شہزادیاں ہیں، کہ ان کی قدر نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے، وہ بھی تو نبی کے داماد ہیں۔ خالی حضرت علی تو نبی کے داماد نہیں ہیں، تو پھر شخص کو خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے، وہ ایک کو مان رہا ہے باقیوں کا انکار کر رہا ہے۔ پھر سیدنا علی کے 2 بیٹوں امام حسن اور حسین کو تو مانے، باقی بیٹوں کو کیوں نہیں مانے گا، ان کی تعظیم کیوں نہیں کرے گا؟ محمد ابن حنیفہ اور ابو بکر و عمر یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان سے وہ محبت نہیں رکھتا،
اور صرف امام حسین سے رکھتا ہے، باقیوں کو مانتا نہیں۔ وہ ایک کو ماننے والا ہے، باقیوں کا انکار کر رہا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ کی 2 بیٹوں امام حسن حسین کو تو مانے اور ان کی بیٹی ام کلثوم کو نہیں مانے۔ امام حسن حسین کو تو مان رہا ہے، ان کی بیٹی ام کلثوم کو نہیں مانتا۔ یہ خود فیصلہ کرتا جائے، وہ ایک کو مان رہا ہے، باقیوں کا انکار وہ کر رہا ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ وہ حضرت عمر کے نکاح میں تھیں۔ اگر نبی یا اہل بیت پر ایمان ہوتا تو ان کی اولاد تو کیا، ان کے غلاموں بلکہ گلی کے کتوں سے بھی محبت ہوتی۔ نبی یا اہل بیت سے اگر پیار ہے، ان کے پیار کا دعویٰ کرنا ہے اور دل و جان سے تم کہتے ہو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو پھر عاشق و محبت کرنے والا وہ تو ہوتا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے غلاموں سے بھی محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے گلی کے کتے سے بھی محبت کرتا ہے۔ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا۔ دیکھنے والے نے کہا، یہ مجنوں تو کتے کے پاؤں کیوں چوم رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ کتا میری لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، یہ کتا میری لیلا کی گلی سے گزرتا ہے۔ یہ کتا بھی اس کو بہت پیارا تھا کیونکہ لیلا کی گلی سے گزرتا تھا۔ اہل بیت صحابہ کرام میں بہت محبت تھی، آپس میں بہت پیار تھا، لیکن ہم ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ ان کے آپس کی جو مسائل تھے وہ جانیں، ہمیں اپنی اوقات میں رہ کر بات کرنی چاہیے، اور ہمارے ذمے یہی ہے کہ اللہ رسول نے جس کی تعظیم کا حکم دے دیا، جس کے ادب کا حکم دے دیا، ہمیں جج نہیں بننا چاہیے۔ ہمارا کام ہے مسلمان گردن رکھ دینے والا۔ ہمیں اہل بیت بھی بہت پیارے ہیں، ہمیں صحابہ کرام بھی بہت پیارے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ سے یہی پیغام ملا، اگر ایک چیز کو مانا جائے اور باقی چیزوں کا انکار کیا جائے تو پھر بندے کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ تورات شریف کو ماننے کا دعویٰ کر رہے تھے، ماننے کی وجہ کیا تھی؟ تورات شریف کو موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں لکھی تھی نا، وہ اللہ کا کلام تھا، اور قرآن پاک بھی اللہ کا کلام تھا۔ جب اللہ کا کلام تورات کو مانتے ہو تو اللہ کے کلام قرآن پاک کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کا کلام انجیل میں بھی ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے آپس کی، تمہارے نفس کی یہ خواہش ہے، باقی تم ایمان لانے والے نہیں تھے، نہ تم موسیٰ کو مانتے تھے، نہ تم تورات کو مانتے تھے، بس تم باتیں کر رہے ہو، تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اگر تورات کو مانتے تھے پھر نبیوں کو کیوں شہید کیا؟ اگر تورات کو مانتے تھے تو پھر تم نے باقی کام کیوں کیے؟ تم نے بچھڑے کی عبادت کیوں کی؟ تورات میں تو لکھا ہوا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، تم نے پھر بچھڑے کی عبادت کیوں کی؟ اس کا مطلب ہے تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، تم اپنی ذات نفس کی وجہ سے کر رہے ہو، حسد کی وجہ سے کر رہے ہو، بغض کی وجہ سے کر رہے ہو۔ اللہ نے پچھلی آیت میں بتا دیا کہ یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں صرف حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ تو اس بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے جو حسد کی وجہ سے ایک کو تو مانے، باقیوں کا انکار کرے، اس کا مطلب اس کے اندر بھی حسد موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں یا اپنی نفس کے ماننے والے ہیں؟ ہم اللہ کی مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں؟ مسلمان کے معنی ہوتے ہیں گردن رکھ دینے والا۔ اللہ رسول نے جو فرما دیا بس اس کو دل و جان سے بندہ قبول کر لے اور آگے سے اعتراض نہ کرے، سوال نہ کرے، وہی صحیح مومن مسلمان ہوتا ہے، ماننے والا ہوتا ہے۔ شکوے شکایت کرنے والا، اعتراض کرنے والا مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ پر اعتراض کرے، اس کے رسول پر اعتراض کرے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، رسول نے ایسا کیوں نہیں کیا، جو سوال و جواب میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ سوال قائم کرتا جائے گا، آخر میں نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، اس کا ایمان نکل جائے گا۔ اعتراض کرنے والے کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ سلامت ایمان اسی کا رہتا ہے جو اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو سی لیتا ہے، کوئی شکوہ شکایت اس منہ سے نہ نکلے۔ اللہ جس حال میں رکھ رہا ہے، جیسا رکھ رہا ہے، وہ مالک ہے، وہ میرے لیے بہتر چاہتا ہے، پھر میں سوال اعتراض کر کے، شکوے شکایت کر کے اپنے ایمان کو برباد کیوں کروں؟ اس آیہ مبارکہ میں یہی پیغام تھا، اور ہمیں اس پیغام کو اپنے دل پر رکھنا چاہیے کہ ہم حسد کی وجہ سے کسی دوسرے صحابی کا یا کسی ایسے شخص کا انکار نہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی بہت شان رکھی ہو۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔